ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہیں ہو جاؤ کافروں کی طرح. وقالوا لاخوانہم، اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، اور جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں یا وہ غازی بن جاتے ہیں. لو کانوا عندنا، کہ اگر آپ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ حسرت ڈال دے ان کی دلوں میں. اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم قتل کیے جاتے اللہ کے راستے میں یا مر جاتے تو البتہ مغفرت ہوتی اللہ کی طرف سے اور رحمت ہوتی جو بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جس کو تم جمع کرتے ہو. وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، پھر بھی تو آخر کار اللہ کے ہاں ہی جمع کیے جاؤ گے. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان پر نرم دل ہیں، نرم گوشہ ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد و گرد جمع نہ ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کرو اور ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے معاملات میں مشورہ کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. ان آیات کا تعلق بھی اسی غزوے سے، غزوہ احد سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کافروں کی طرح مت بن جاؤ. کافروں سے مراد یہاں پہ منافقین بھی ہیں، کیونکہ منافقین بھی اعتقادی کافر ہیں، ان کا بھی عقیدہ تو کافروں والا ہے، ظاہری مسلمان ہے. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین قیامت کے دن بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے آخری میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، جن کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی، کیونکہ آخری طبقے میں جو جائے گا پھر نکلے گا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کی طرح مت بننا، کافروں کی طرح مت بننا. تمہارے اعمال، تمہارے اقوال، تمہارے اعتقاد، تمہارا رہنا، تمہارا چلنا یہ کافروں کی طرح نہ ہو. یعنی تم کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھو. اگر مشابہت آپ کو رکھنی ہے، اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کیا کوئی وہ کم سنت ہے جو آپ ان کی سنتوں پہ چل رہے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ. آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری مشابہت کن سے ہے. ہمارا رہنا، ہمارا چلنا، ہماری تجارت، ہماری شادیاں، ہمارے کاروبار اور ہمارے نکاح، یہ ہمارے کس طرح ہیں؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہیں تو قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اگر ہمارا عمل رسول اللہ کے خلاف ہے تو پھر جن کی اتباع کرتے ہیں قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو مشابہت کس طرح کی بھی ہو، عملی ہو، چلنا پھرنا ہو، جس طرح بھی. تو اللہ فرماتے لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت بنو. کیسے؟ وقالوا لاخوانہم، اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کو، منافقوں نے اپنے بھائیوں کو. یا تو منافق یہاں سے بھائیوں سے مراد
ان کے حقیقی بھائی تھے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے بھائی مسلمان اور دوسرا بھائی منافق ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو دیکھ لو، وہ خود منافق اعظم ہے، لیکن اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، اور وہ جو ہے وہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے۔ وقالوا لاخوانہم، دینی بھائی مراد ہو سکتا ہے، ایک تو حقیقی بھائی، دوسرا دینی بھائی۔ منافقین بھی اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے، اور مسلمان آپس میں سب بھائی ہوتے ہیں۔ مدینے میں جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بھائی بنا دیا تھا۔ وقالوا لاخوانہم، بھائی اس اعتبار سے۔ اذا ضربوا فی الارض، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ زمین میں چکر لگاتے ہو، دین کے لیے جاتے ہو، سفر کرتے ہو، یا آپ کسی غزوے میں جاتے ہو، میدان جہاد میں جاتے ہو، لو کانوا عندنا، اگر آپ نہ جاتے، سفر نہ کرتے، ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، ہماری طرح گھروں میں ہوتے، ما ماتو، تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور شہید نہ کیے جاتے۔ کیوں نکلے تم؟ نہ نکلتے، دیکھو ہم نہیں نکلے تو ہم بچ گئے نا، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلے تو ہم بچ گئے نا۔ ما ماتوا وما قتلوا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، ان کے دو مطلب ہے، ایک یہ کہ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دلوں میں حسرت بھر دے، یعنی صحابہ کی دلوں میں، کہ صحابہ بھی یہ حسرت کرتے پھریں کہ ارے میں نہ جاتا نا، ارے میں نہ جاتا، میں بھی ان کی طرح بیٹھا رہتا تو میں بھی قتل نہ ہوتا۔ جیسے آج کل لوگ ہیں، ارے تو اس کے ساتھ موٹر سائیکل میں نہ بیٹھتا نا تو تھوڑی مرتا، تو یہ سفر میں نہ جاتا نا تو بچ جاتا، میں نے تجھے کہا تھا نہیں جاؤ۔ یہ کافروں والی باتیں ہیں، یہ ایمان بالیقین کہاں سے؟ اپنے طرف سے لگا ہوا ہے، پھر اللہ پر یقین کہاں سے آئے گا؟ اللہ پہ یقین رکھو۔ یہ موٹر سائیکل ہمیں نہیں مار سکتی، کوئی چیز نہیں مار سکتی، موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، کوئی اس سے پہلے نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو آپ کو موت سے پہلے مار دے، ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا تو پھر اللہ کی تقدیر کہاں جائے گی؟ تو اس طرح کے الفاظ مت بولا کرو، یہ کفریہ کلمات ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں یہ منافقوں کے کلمات ہیں۔ حضور کے زمانے میں کافروں کے کلمات ہوتے تھے، اور آج مسلمان کر رہا ہے۔ ارے اس بندے کو فلاں اسپتال لے جاتے نا پھر نہ مرتا، ارے مر گیا، تم نے جلدی نہیں لیا نا، اس کو جلدی لے جاتے تو بچ جاتا۔ تاخیر کس نے کروائی؟ خدا نے تو کروائی، وہ دینی تھی خدا کو۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، ایسی باتیں نہیں کیا، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہیں بنو، ان کی طرح باتیں نہیں کرو۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ منافقوں کی دلوں میں حسرت ڈال دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بہت روکا، نہیں جاؤ، نہیں جاؤ، آپ اللہ کے راستے میں سفر نہیں کرو، میدان جہاد میں نہیں جاؤ، پھر بھی چلے گئے، پھر وہ اپنا سر پیٹتے، حسرت کرتے۔ ایک یہ کہ ان کے لیے حسرت ہے، واللہ یحیی ویمیت، کون مارتا ہے کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ ہی، جس کو چاہے جہاں مار دے، جس کو چاہے زندہ رکھ دے۔ دیکھ لو آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غزوات میں شریک ہوئے، کتنے غزوات میں، اکیلا اکیلا کتنے کافروں کے سامنے آ جاتا تھا، شہادت کی تمنا کرتا تھا، اللہ مجھے شہادت دو، نہیں، شہادت نہیں ملی۔ آخری وقت میں بستر پہ موت ہو رہی ہے، رو رہا ہے میری موت کس طرح ہو رہی ہے، میں گدھے کی طرح مر رہا ہوں۔ یہ اس کی کسر نفسی ہے۔ مرنا ہوتا، اگر یہ جہاد مارتا، یہ سفر آپ کو مارتا تو خالد بن ولید کو نہ مارتا، خالد بن ولید مر جاتے، کتنی جنگوں میں گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے جسم کے آپ دیکھو، میرے جسم کو کوئی ایک بال جتنی جگہ بھی خالی نہیں ہوگی جہاں پہ مجھے کوئی زخم نہ لگا ہو، ہر جگہ پہ زخم لگا ہوا، لیکن اللہ نے موت بستر پہ۔ ایسے نہیں ہے تو میں نہ نکلتا، تو جہاد میں نہ جاتا تو نہ مرتا، ایسے نہیں۔ واللہ یحیی ویمیت، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، کوئی چیز نہیں مار سکتی کسی کو، ایسا یقین ہو، ایسا یقین۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، تنہائی میں کر رہے ہو، خدا دیکھتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تم ایسے ہی بے یار و مددگار ہو جیسے کرو، نہیں، مووی بھری جا رہی ہے، مووی بھری جاتی ہے نا، وہ بھری جا رہی ہے تمہاری، جو تم عمل کر رہے ہو، تنہائی میں کر رہے ہو، جہاں کر رہے ہو، وہ بھری جا رہی ہے، قیامت کے دن دکھائی جائے گی، ایسے انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ اس نے تو ایک صغیرہ کبیرہ نہیں چھوڑا،
اللہ وما یظلم ربک احدا، اللہ ظلم نہیں کرتا، دیکھ لے تو نے خود یہ عمل، واللہ بما تعملون بصیر، اس لیے جب گناہ کرتے ہو تو خدا کو سامنے رکھا کرو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم یا اللہ کے راستے میں مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی بخشش، وَرَحْمَةٌ، اللہ کی رحمت ہے، یعنی اگر جہاد میں گئے تو ان کے اوپر خدا کی رحمت تو دیکھو، خدا کی بخشش ہے ان کے اوپر، میدان جہاد میں گئے مر گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجے کتنے دیتا ہے، شہید کے بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کو مردہ مت کہو، میرے ہاں زندہ ہے وہ، بلکہ مردہ گمان ہی نہیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح زمین پہ نہیں گرتی، پہلے اس کو جنت کے محلات دکھا دیتا ہے، پہلے حوریں اس کو دکھا دیتا ہے، تیرا یہ مقام ہے۔ لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، ورحمت، اور رحمت ہوتی ہے، خیر، یہ اچھی ہے، مما یجمعون، جو تم جمع کر دو، یعنی تم زندہ رہتے، موت کے ڈر سے تم میدان جہاد میں نہیں گئے، موت کے ڈر سے تم خدا کے راستے میں نہیں گئے، تبلیغ میں نہیں گئے تم، خیر مما یجمعون، وہ جو گئے وہ مرے شہید ہو گئے، یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو۔ تم نے کیا جمع کیا؟ مال جمع کیا، 2 روپے جمع کیے، 2 لاکھ جمع کیے، یہ منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، یہ دنیا فانی ہے تو اس کا ہر چیز فانی ہے، تم جمع کرو گے مر جاؤ گے، تمہاری اولاد پتہ نہیں کیسے کھائے گی۔ خیر مما یجمعون، شہادت بہت بہتر ہے، اللہ کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ یا اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، جیسے بھی ہو، گھر میں رہ کے مرو، اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو جاؤ، پھر بھی نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی نہیں ہے۔ جو گھر میں مرتا ہے وہ کیا اس کو قبر کھا جائے گی؟ نہیں، اس کو بھی اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جو شہید ہوا اس کو بھی اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہر کسی کو جانا، لا الہ الا اللہ تحشرون، جمع تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ فبما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت ہے، لنت لہم، کہ آپ صحابہ پر نرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل تھے، بڑے نرم دل تھے، رؤوف الرحیم، تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے، درد رسول اللہ کو، درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب جنگ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تو مسجد نبوی کے جو ستون تھے ان میں کافروں کو باندھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پہ سوئے ہوئے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آتی، رسول اللہ کو کیا ہوا؟ اور میرا چچا باندھا ہوا ہے، میرا چچا باندھا ہوا ہے، مجھے نیند کہاں سے آئے گی؟ اس کو کھول دیا گیا، اس کو کھول دیا گیا، رسول اللہ کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی، اور میں چچا تو کھول دیا گیا لیکن دوسرے بھی تو ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی باندھے ہوئے، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین میں نرمی کی ہے تیرے اور میری وجہ سے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا روزہ رکھتے تھے، وصال کا یعنی بغیر کسی سحری کے، بغیر افطاری کے روزہ، ایک دن روزہ، دوسرے دن روزہ، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا، اللہ کے حبیب نے کہا تم نہیں رکھو، تم نہیں رکھو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی نہیں۔ ایک دن تراویح کے لیے آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، چوتھے دن نہیں آئے، فرمایا آ جاتا تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتا۔ یہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے ہمارے لیے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم۔ ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو آپ کے کوئی قریب نہ آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بچے بھی آ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتے، حسن و حسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بیٹھ جاتے۔ آج بھی دیکھ لو آپ، جو سخت مزاج ہوتا ہے لوگ اس سے بھاگتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، اگر وہ تاجر ہے تو اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے ایک بار ریٹ پوچھو، دوسری بار تو گالیاں دیتا ہے، نہیں جاؤ اس کو چھوڑ دو۔ حضور فرمایا یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ نرم دل بنو، نرم دل، یہ پیغمبر کی صفت ہے، اللہ بھی نرم دل سے محبت فرماتے۔ رسول اللہ اتنا نرم ہے کہ دیکھو صحابہ سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی، غلطی ہو گئی، جن کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جس سے حضور بڑا پیار اور محبت کرتے تھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن رسول اللہ نے ملامت نہیں کی، اے تمہاری وجہ سے یہ کیا ہوا، نہیں، یہ اس کی نرمی ہے، پھر بھی ان کو قریب بلاتا ہے، پھر بھی ان سے پیار کرتا ہے، کسی کو نہیں ڈانٹا۔ اللہ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو آپ کو کوئی قریب نہ ہوتا۔
लनफज़ू मिन हौलिका, आपसे वो दूर भाग जाते। फ़अफ़ु अन्हुम, माफ करो इनको, माफ करो इनको, वस्तगफिर लहुम, और इनके लिए इस्तिगफार करो। हाँ, सहाबा से गलती हुई है, लेकिन फिर मकाम देखो, अल्लाह के हबीब को कहा जा रहा है इनके लिए इस्तिगफार करो, इनके लिए इस्तिगफार करो, माफी तलब करो, मैं माफ करूंगा इनको। फ़अफ़ु अन्हुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र, ऐसे नहीं कि खाली माफ कर दिया, क्योंकि अगर कोई बंदा किसी को माफ कर देता है और फिर उससे मिलता जुलता नहीं है, फिर उससे बात नहीं करता, तो सामने वाला क्या समझता है कि अरे इसने मेरे ख्याल में दिल से माफ नहीं किया, खाली लोगों के सामने माफ किया है। अल्लाह फरमाता नहीं, वशाविरहुम फिल अम्र, कोई मामला हो जाए तो मशवरा भी करो इनसे, क्योंकि वो जलील कदर सहाबी थे, उनको बुलाओ और मशवरा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा करते। मशवरा किन चीजों में होता है? जो चीज नस्से कतई कुरान में है और इज्तिहाद से साबित हो चुकी है, इजमा उम्मत से साबित हो चुकी है, उसमें मशवरा नहीं होगा। मैं नमाज पढ़ूं नहीं पढ़ूं, मशवरा दो। सूद हलाल है हराम है, मशवरा दो। बैंक जो है वो सूद से पैसे देती है, मशवरा दो, उठाऊं ना उठाऊं, इसमें मशवरा नहीं होगा, ये हराम है। मशवरा उन चीजों में होगा जिनका जिक्र कुरान और हदीस में नहीं। वशाविरहुम फिल अम्र, फिर हुजूर के लिए मशवरा वाजिब था, मुस्तहब था, क्या था? बाज़ उलमा फरमाते हैं अमर का सीगा है और इसके लिए मुस्तहब वाजिब है, बाज़ कहते नहीं हुजूर के लिए मुस्तहब था, और बाज़ कहते हैं बाज़ ऐसे मामलात हैं जिसमें क्या होता है, मशवरा वाजिब होता है। मशवरे में बरकत होती है, क्योंकि कोई ऐसी राय होती है जो तुम्हें नहीं मालूम होती, मशवरे से वो जाहिर हो जाती है, फिर आप उस पर अमल करने लगते। और ये भी बात याद रखो, मशवरे का मदार किल्लत और कसरत पर नहीं है। अरे हमने ज्यादा मशवरा दिया, इस मशवरे में हम ज्यादा थे, लिहाजा हमारी नहीं बात मानी गई, ये मशवरे में जरूरी नहीं है। अगर सब मुत्तफिक हैं तो फिर तो अमीर को उसी मशवरे के मुताबिक अमल करना है। अगर सब मुत्तफिक नहीं है तो फिर अमीर की सवाब दीद पर है, जैसे मशवरे पे अमल करे। ये लाजिम नहीं होता कि कसीर हम हैं लिहाजा हमारी बात मानी जाए, ये नहीं है, ये मुफस्सिरीन ने लिखा है। वशाविरहुम फिल अम्र, आप इनसे मशवरा लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते थे सहाबा से। जंग बदर के कैदियों के बारे में रसूलुल्लाह ने मशवरा लिया, ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में सहाबा से मशवरा लिया, ऐसे लेते। वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह, मशवरा करके अगर कोई पुख्ता राय आ जाए, फिर आप इरादा कर लेते हो, फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर कर गुजरो। यानी वो जो इरादा होता है, जो वो मशवरा होता है, वही तो नहीं होता ना। फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करके उसी का इरादा करो, यानी उसी पे अमल करना शुरू कर दो। फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुतवक्किलीन से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करके काम करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो कहा उसमें अमल करने की तौफीक। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कुरान और हदीस के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।